الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين. أما بعد، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کے اس مستند اسٹیج سے آپ سب حضرات کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بنیادی نقوش دینا چاہتا ہوں جن پر چل کر کے ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کر کے معاشرے اور سماج کو پھیلنے والی تمام خرابیوں سے محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اے لوگوں، اپنی اولاد کی تربیت کرو اور 3 عادتوں کی طرف متوجہ کرو اور 3 عادتیں ان کے اندر پیدا کرو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر بچپن ہی سے رسول اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو اور اپنی اولاد کو بتلا دو سب کچھ لٹ سکتا ہے، ساری چیزوں کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا سودا ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی کی محبت اور یہ بچوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا دو کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کی معراج ہے، ہمارے ایمان کا مدار رسول اللہ کی محبت پر ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ کی محبت دنیا و آخرت کی دولت ہے. میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے اللہ کے نبی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا. نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پلٹ گئے. فرمایا: من السائل، کون یہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے پلٹ کر ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ ما عادت رہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی تھے. صحابی کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. صحابی نے کہا: اے اللہ کے نبی، ما عادت رہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں، روزوں کا انبار نہیں، لیکن ایک دولت میرے دل میں بس رہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اے لوگوں، یہ اللہ کے نبی کا جواب لے کر کے یہاں سے جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا: اے سوال کرنے والے، سنو، قیامت تک آنے والی نسل انسانیت سنو. فرمایا: المرء ما من احب وانت ما من احببت. یاد رکھو، آج دنیا میں جو آدمی جس سے محبت
اور دل کا لگاؤ پیدا کرے گا، قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور تم نے جس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے صحابہ کرام اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ میں نے اسلام کی زندگی میں کبھی بھی صحابہ کرام کتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے بنیاد ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی محبت سے ایک لفظ بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتے، اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ ہم دنیا والوں کو بتلا دیں کہ جتنا تم ہمیں ستاؤ گے، جتنا تم ہمیں آزماؤ گے، ہماری قوت ارادی اور حوصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کے دین سے اپنی زندگی کو اتنے ہی وابستہ کر کے تم کو دکھلا دیں گے۔ اور دنیا والوں کو یہ بھی بتلا دو کہ رسول اللہ کی شان میں تم گستاخی کرو یا قرآن کے آیات کی تم بے حرمتی کرو۔ ہم خباب اور خبیب کا وارث ہیں، ہم بلال کا وارث ہیں، ہم جان کو دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ فرمایا دوسری چیز اہل بیت کی محبت، بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دو۔ یہ پیدائش کے بعد سے جب بچہ ہوش سنبھالے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افتحوا، سب سے پہلا کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے کہلواؤ اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر فرمایا آخری چیز وتلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے الفاظ سے محبت، قرآن کے حلال کو حرام، قرآن کے حرام کو حرام اپنے بچے کی زندگی کے اندر بھر دو کہ میرا قرآن، میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے، مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، آئین شریعت ہے، قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا۔ یہ مدد سے نہیں نکال کے اسٹیج سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، دنیا کی بھی آئیں گے اور آسمانی بھی آئیں گی۔ صحابہ کرام کے کلیجے ہل گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی ما مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن ہے، قرآن ہے، کیوں؟ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ قرآن ہے جس میں تمہارے پچھلے لوگوں کا حالات کی بھی اطلاع ہے، تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبر ہے، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو پکڑو، حالات کو سدھارو۔ یہ مسائل، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، یہ ہماری آفت اور مصیبت سب ہماری وجہ سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج تک ہم روتے تھے، ہمارے بڑے پریشان تھے کہ نشہ کر رہے ہیں، دنیا سٹے اور جوئے کھیل رہی ہے، لیکن آج جو سب سے زیادہ حالات ہیں وہ سود کی بیماری ہمارے اندر جنم لیتی جا رہی ہے۔ سود بھی کیسا؟ بینک کا سود نہیں، ساہوکاروں کا سود نہیں، بنیاؤں کا سود نہیں، وہ بندھن بینک، وہ جگہ جگہ گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں سود اور قرض دینے والے وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف عورت کو دہائی کر عورتوں کو ہی دیتے ہیں، ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ میرا کون سا کلیجہ ہے، کون سا ہمارا دل ہے جو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میری جوان بیٹی، جوان ماں، جوان لڑکی ان ڈیروں کے آفسوں میں جا کر کے
قرض لے کر کے آتی ہے اور میں سارے ہفتے اس قرض کی قسط چکانے میں لگ جاتا ہوں. ہماری عورتیں بے پناہ ہو گئی ہیں، بیوی میری ہے لیکن دوسروں کے آفسوں میں وقت گزار رہی ہے. ہماری سوچ اور فکر پر لعنت ہے. اس میں میرے بھائیوں سوچو اور سود سے نکل کر کے باہر آؤ. اصلاح معاشرے کو ہر گاؤں، ہر گلی، ہر مسجد کے حلقے میں اس کو پروان چڑھاؤ تاکہ میری قوم لعنتوں سے باہر آ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت خوب موضوع کی تقریر سے خوش ہو کر آپ کے والد محترم کی طرف سے 200 روپے